حضرت سید عبدالرزاق شاہ چراغ لاہوری اوقاف کے زیر انتظام میں ہے 1970 سے غالباً جی۔ ہم کیونکہ نسبی طور پہ میں تھوڑا سا تعارف اور ایک تجویز جناب کے گوش گزار کرنی تھی، اس لیے جسارت کی کہ تو نائب حضرت رحمانی محبوب حقیقت سبحانی یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب حبیب اللہ مددی۔ یہ وہ خانقاہ ہے کہ جن کا ڈیٹا آج میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سجادہ نشین سید مجتبیٰ کی لکھی ہوئی عین التصوف آج میوزیم میں پڑی، اور منگانی شریف کی خانقاہ نے وہ 1995 میں چھپوا دی، لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ جل ہے۔ اگر آپ یہ چھپوائے عین التصوف ہے، اور اس میں حضرت سید مجتبیٰ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک چھاپا میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور وہ خود زمانے کی ستم ظرفی کی وجہ سے وہ ناپید ہو چکی ہے۔ تو اس میں بہت سارے حالات ہیں، ان میں سے ایک حالات بتا رہا ہوں کہ محمد غوث اچوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں 17ویں پیڑھی ایلڈر روٹس ہونے کے ناطے یہ میں نوکری فرائض انجام دے رہا ہوں، ہمارے 3 درگاہ اوقاف میں ہیں: محمد غوث بالا پیر، شاہ چراغ لاہوری اور بابا شنو۔ حضرت سید عبداللہ المعروف سخی سیدن سعید رحمۃ اللہ علیہ دیپال پور، جس سے میں 8ویں پیڑھی ہوں، 200 سال پرانا، وہ اب میرے فی الحال ہمارے ہی کنٹرول میں ہے، ابھی تک وہ اوقاف سے بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کرے بچا رہے ہمیں، جب تک نہیں اس میں کوئی نہیں، جب تک سرکار ہم سے ڈیوٹی لے کے ہم حاضر ہیں۔ اور صرف یہی تعارف کروانا ہے کہ محمد غوث اچوی رحمۃ اللہ علیہ جب بر صغیر آئے تو ایک علمی نقطہ بتا دوں کہ سلطان ابراہیم لودھی جو اس بادشاہ تھا وہ سرکار کا عقیدت مند تھا، اور حضرت محمد غوث اچوی لاہور میں پہلے تشریف لائے ملا کوفت گھر میں۔ اگر آپ کنہیا لال کی پڑھیں، مفتی غلام سرور کی پڑھیں، جسٹس لطیف کی کتاب پڑھیں، اخبار الاخیار پڑھیں، تو تمام میں تذکرے سرکار کے ملتے ہیں۔ اور میں مختصر اپنی بات کرتا ہوں کہ محمد غوث اچوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے عبدالقادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جن کا ننہال بخاری تھا، اور اوچ بخاریاں ادھا جہیزے مل کے سانو ادھا اوچ گلانیاں بڑھیں۔ تو یہ ہمارا سنگم ساتھ ہی چلا آ رہا ہے، یہ محلہ گلانیاں تھا اور نیچے محلہ بخاریاں تھا۔ حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ چراغ لاہوری کے پھپھڑ ہیں، اور میانی صاحب قبرستان جو ہے یہ بھی حضور کے چھوٹے دادے اور سسرالی علاقہ، اس کو اکبر بادشاہ نے 1000 کما دیا تھا۔ حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا ہے محمد غوث بالا پیر امیر سائیں، یہ ہمایوں دور کے ہیں، 955 ہجری وصال ہے، 1960 میں وہ اوقاف کی طویل میں گیا ہے۔ اور یہ حضرت شاہ چراغ لاہوری یہ وہ پیر نہیں ہے کہ جو بابے خود بن گئے، ان لوگوں کی سروسز ہے، ان لوگوں کی خدمات ہے۔ اور میں جناب کا یہ ایک فیچر پڑھا تھا جس میں 1837 میں گورے نے ایک اسمبلی میں رول پاس کیا تھا کہ یہ خانقاہی نظام توڑ دیا جائے۔ تو یہ خانقاہی نظام اس وقت زنگ آلود ہے، میں طویل نہیں کروں گا اپنی گفتگو، تو اس وقت یہ زنگ آلود ہے، اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے فی سبیل اللہ۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کو فروغ دیں، اور کسی کا مسلک چھیڑے نہ، اپنا مسلک چھوڑے نہ، اور مرید ہیں ان کو پیار الفت خدمت کرتا ہوں۔ یہاں پہ جتنے مرید ہیں آئے ہیں، کوئی بریانی پہ نہیں آیا ہوا، یہ سارے نسبی ہیں۔ کوئی اگر بڈوال ہے تو وہ نسباً اس خانقاہ میں بیعت آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر بٹ فیملی دیکھیں، لاہور کی فیملی دیکھیں، تو تمام فیملیاں اس گھرانے سے مستفید ہیں۔ یہ 192 کنال میں رقبہ تھا، یہ پہلے لنگر خاں بلوچ کا تھا۔ لنگر خاں بلوچ قادری بزرگ ہوا ہے، اس نے یہ نظر میں دیا، اس کا نام رکھا گیا آبادی رسول پورہ۔ آبادی رسول پورہ میں یہیں سخی سیدن سعید پیدا ہوئے، جو احمد شاہ ابدالی کے وہ حملوں اور وہ بھنگیوں کی توپ کے دور میں دیپال پور ہجرت کر گئے۔ حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو شمع پھوٹ رہی ہیں، جو فیض پھوٹ رہا ہے، وہ اکاڑا بھرپور ہے۔ انہوں نے جیسے شرک پور شریف کا نام لیا، آپ اگر اکاڑے میں سید سردار عالم ارائی قوم سے، لیکن سردار عالم کریپڑ شریف والے وہ ایسے بزرگ ہیں، وہ بھی اسی خان مادے سے فیض یاب ہے۔ سندیلہ شریف یوسف رضا کا سسرال گھرانہ، وہ بھی اسی خان مادے سے فیض یاب ہے۔ ہاتھی وان دیکھیں، شیخو شریف دیکھیں، سخی سیدن سائی دیکھیں، 11 کے 12 خان مادے ہیں جن کا سلسلہ طالبی ادھر سے آ رہا ہے۔ اور ان کا نسبت آپ نے 7 پیدل حج کیے، 7 اللہ نے فرزند کی عطا فرمائے، اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ایک میانی صاحب بیائی گئیں، اور دوسری ملتان میں حضرت موسیٰ پاک کی بہو بنی۔ یہ ملتان کے ننہال بھی ہوئے ہم۔ تو یہ سارا ایک خاندان ہے جو آپس میں، کیونکہ میں نے شجرے پہ بہت کام کیا ہے، میرا مقصد شجرہ بتانا نہیں ہے،
تھوڑا سا بس یہی گزارشات تھی کہ چاہے ہمارا نام نہ ہو، میرے سے یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اوقاف کہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے میں نام لکھوا سکتا ہوں، میرا نام چاہے نہ لکھے لیکن کم از کم ان کا نام لکھا ہو. جیسے سید مجتبیٰ کے قدموں میں ان کے سجادہ نشین حضرت مخدوم پیر بخش رحمۃ اللہ علیہ. ایک نقطہ اور بتاتا چلوں، فرق شیر بادشاہ جو ہندوستان کا صرف 5 سال بادشاہ رہا ہے، اس کو سرکار کے سجادہ نشین ابو نصر فضل الدین نے تخت ہندوستان لے کے دیا اور جنگ میں ان کے ساتھ شہید ہوئے. ان کی لاش نہیں ملی، ان کے بیٹے کی یہ مزاج ہے لیکن اس پہ کتبہ نہیں ہے. تو کم از کم ان کا نام کا کتبہ. میری یہی ہے کہ ایک صفائی، اکثر میں نے جا کے جسارت کی آپ کے محکمے میں، کیونکہ یہ احاطے کے قریب ہی ہے، کہ بعض دفعہ یہاں پہ غفلت، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کے امپلائی نہیں ہوتے، تمام ہوتے ہیں لیکن ہم انسان ہیں، غفلت کرتے ہیں. کم از کم بس صفائی کا خیال ہو. اور جہاں کتبے نہیں ہیں میری سروسز حاضر ہیں، کتب حاضر ہیں، ریکارڈ حاضر ہیں. میرے پاس نوادرات بھی نسبی طور پہ 800 سال قرآن مجید پڑھا ہے، حضور کی دستاریں پڑھی ہیں آج تک. یہ میں نے جو رنگ پہنی ہوئی ہے یہ میرے دادا کے دادا کی 160 سال پرانی ہے. اس کے اندر کند ہے. ان کے ننیال تھے یہ پیکیجز والے، بخاری خاندان، سید عزیز الدین بخاری. تو یہ ان کے ہمارے وہ نسبی تبرکات چلے آ رہے ہیں جس میں بہت سارے تبرکات بھی ہیں. اور یہ سلسلہ قادریہ کو جیسے آج سیمینار ہوا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ایز اے اولاد سجادہ نشین کوئی تسلیم نہ کرے، یا ہم اسپرچل ٹائٹل ہے ہمارے پاس. باقی یہ کہ یہ مینیجر ہے، یہاں کا سارا مینجمنٹ ان کے پاس ہے. اور یہاں پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا نیم کا. اگر آپ اچ شریف جائیں 5 کو مجھے قبلہ سہیل گیلانی صاحب کے